بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق بڑا مہربان ہے، اور گھوڑے خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ وہی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں شان ربوبیت کی وہ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جن کو برہان ربوبیت کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رب ہونے کی اور عبادت کے لائق ہونے کی ایسی نشانیاں جن نشانیوں کو انسان اپنی ضرورت کے طور پر جب استعمال کرتا ہے تو وہ انسان ان نعمتوں کو استعمال ہوتا ہوا دیکھ کر اگر اس کو عقل، شعور اور فہم ہو تو وہ اس چیز کا اقرار کیے بنا نہیں رہے گا کہ یہ ہر نعمت گویا اسی کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے ابتدا میں فرمایا آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ اتنا بلند اور برتر رب کہ اس کی پیدا کردہ ایک چیز آسمان ہے جس کی بلندیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے، تو وہ رب کتنا بلند اور برتر ہوگا۔ اس کے ساتھ تم اور ان کو شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان اگر آسمان جیسی عظیم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر سکتا، زمین کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر سکتا، تو کم سے کم ان چیزوں کو تو دیکھے جن چیزوں کو وہ استعمال میں لاتا ہے۔ اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے غور و فکر کرے کہ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ فرما رہے کہ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا،
ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ پانی کا قطرہ جو بے جان تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے جب اس کو بنایا تو وہی بے جان پانی بولنے والا، بات بات پر جھگڑا کرنے والا، تکرار کرنے والا، مقابلہ کرنے والا، لیکچر دینے والا انسان بن گیا، تو کیا اس چیز کو بھی سوچ کر اللہ کے ایک ہونے اور اس کے رب ہونے کا اقرار نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے چوپایوں کو تمہارے لیے پیدا کیا کہ ان چوپایوں میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے، کہ ان چوپاؤں کی اون سے اور ان کے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے مختلف قسم کے تم اپنے لیے ملبوسات تیار کرتے ہو اور ان کو پہنتے ہو تاکہ تم سردی سے بچ پاؤ۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان چوپاؤں میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے خوشنما منظر ہے ان جانوروں میں، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کہ جب شام کو وہ جانور چارہ گاہوں میں چارہ چرنے کے بعد ایک لائن اور قطار سے واپس آتے ہیں، اور صبح کو خالی پیٹ ان چراگاہوں کی طرف نکلتے ہیں۔ کبھی اس منظر کے اوپر آپ نے غور و فکر کیا کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے ان کے لیے کہ جن کے وہ جانور ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے کہ جو ان منظر کو دیکھتے ہیں۔ کبھی اس منظر کو دیکھ کر بھی تم نے غور و فکر کرنا تھا کہ ان خوبصورت جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے ان کو پیدا کیا، کس نے ان کو خوبصورت رنگتیں دی اور اتنا حسن و جمال، ایسے خوبصورت مناظر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور انہی جانوروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تم بوجھ لاتے ہو، کہ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ جب تک یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی اور یہ نئی ایجادات نہیں تھی تو انسان جانوروں کے ذریعے سے ہی اپنے ساز و سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی اس چیز پر غور کیا کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا، یہ تمہارے اس ساز و سامان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تمہارے لیے آسان کام نہیں تھا کہ تم ان شہروں تک اپنا وہ ساز و سامان لے کر پہنچ جاتے۔ ان ربک لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ تمہارا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، جانوروں کی دو قسمیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کا انسان دودھ استعمال کرتا ہے، جن کا گوشت استعمال کرتا ہے، جن کے جسم کی اون اور اس کے بال استعمال کرتا ہے۔ اب بعد میں ان جانوروں کا بیان آ رہا ہے، تذکرہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جن جانوروں کو انسان سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر، کہ تمہارے لیے گھوڑے ہم نے پیدا کیے، خچر ہم نے پیدا کیے، گدھے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، لترکبوها وزینہ، کہ تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو اور ان سے زینت حاصل کرو، ان کے اوپر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو۔ اس کے اوپر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جامعیت کو دیکھیے کہ قیامت تک سواریوں کے طور پر کون کون سی چیز انسان استعمال کرے گا۔ جہاز استعمال کرے گا، ریل گاڑی استعمال کرے گا، موٹر کاریں استعمال کرے گا۔ تو
اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو اور زینت کے طور پر ان کو رکھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَيَخْلُقُ، اور اللہ تمہارے لیے اور کچھ بھی بنائے گا، پیدا کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو اس جملے میں قیامت تک آنے والی تمام ایجادات جو انسان سواری کے لیے بناتا ہے، استعمال کرے گا یا بنائے گا، یا نئی نئی جتنی چیزیں آتی جائیں گی، وہ اس جملے کے اندر بیان کر دی کہ اللہ کا انسان بناتا ہے تو انسان کو کس نے بنایا؟ انسان اپنا دماغ استعمال کر کے یہ چیزیں بناتا ہے، اس دماغ کو کس نے بنایا؟ تو حقیقت میں خالق تو اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بنایا، اس کے دماغ کو بنایا، اور اس انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے ان چیزوں کو ایجاد کیا، بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور چیزیں ایسی بنائے گا، پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ کچھ راستے سیدھے ہیں اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی اس آیت کو اگر بظاہر دیکھا جائے کہ ہر جگہ سیدھے راستے نہیں ہوتے ہیں، کہیں ٹیڑھے راستے بھی ہوتے ہیں، تو جیسے سیدھے اور ٹیڑھے راستے ہیں ایسے کچھ لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے صراط مستقیم پر، اور کچھ لوگ جو ہے ٹیڑھے راستوں پر ہوں گے، کفر کے راستے پر، شرک کے راستے پر، نفاق کے راستے پر، ظلم اور تشدد کے راستے پر۔ یہ الگ الگ جو ہے راہیں ہیں، ان کے اوپر لوگ چل رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو سیدھے راستے کی ہی ہدایت کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم دینے کے بعد اس کے لیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کے لیے دونوں راستوں کو واضح کر دیا کہ ایک راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، ایک جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ جنت کے راستے کے اوپر اگر جانا ہے تو یہ اعمال کرنے ہیں، اور اگر جہنم کے راستے پر چلنا ہے تو یہ اعمال ہیں، ان سے بچنا ہے اور ان اعمال کو کرنا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ جنت والے راستے پر چلے گا، وہ اعمال کرے گا کہ جو جنت تک پہنچانے والے ہیں، یا ان اعمال میں مبتلا ہوگا جو جہنم تک اس کو لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔